बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के ज़वाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह ने किसी कौम को एकदम ज़वाल पजीर नहीं किया और ना ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा कि वो उस कौम की इस्लाह करें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकरा दिया और अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हलाक किया। आज ऐसी ही एक कौम का तज़किरा हम आपके साथ करेंगे जिस पर अल्लाह की नाफरमानी के सबब पत्थरों की बारिश की गई। एक हसीन तरीन वादी जिस पर बदतरीन सज़ा नाजिल की गई। हम आपको बताएंगे वो कौन सी कौम थी और किस नबी की उम्मत थी और किस गुनाह के सबब उन पर पत्थरों की बारिश की गई। वीडियो बहुत ही ख़ास और मालूमाती है, इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक रहें। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे, जिसके ज़रिए इंसानियत को उस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है, जहां इसे आजमाया जाएगा, और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें इन्हें हमेशा के लिए क़याम करना है। रोज़े क़यामत इस दुनिया के सज़ा और जज़ा के फ़ैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर ज़ी रूह को अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अमाल थे, चाहे वो नेक थे या बद, उसके मुताबिक फैसला होगा। कुरान में इस बात को यूं बयान किया गया है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने अपनी कौम को भलाई का रास्ता दिखाया और बुरे अमाल से दूर रहने की तलकीन की। जिन लोगों ने अपने नबी के हुक्म की अताअत की वो लोग कामयाब हुए और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब हुए, और जिन लोगों ने अपने नबी की बातों को झुटलाया और गुमराही में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना दिया। इन्हीं कौमों में एक कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की है जो अज़ाब इलाही का शिकार हुई। कौम लूत से मुराद वो लोग जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। इसे कुरान मजीद में कौम मुजरिमीन भी कहा गया है। कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सुद्दूम और अमूरा था, जो बहरे मुर्दार के साहिल पर वाक़या था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफर में बराबर इसी रास्ता से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सुद्दूम, अमूरा, अदमा, सोबोबीम और सुगर थे। इनके मजमुआ को कुरान करीम ने मौतफिका और मौतिफिकात यानी उल्टी हुई बस्तियों के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सुदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। नाजरीन, बात करते हैं हसीन तरीन वादी पर बदतरीन अजाब के बारे में। शहर सुद्दूम की एक हसीन और दिलकश सुबह है। हस्बे मामूल नसीम सहर के मुअत्तर और पुरकैफ झोंके 4 सू फैले हुए हैं। कुदरती हुस्न से माला माल सरसब्जो शादाब पहाड़ियों के बीच इस हसीनो जमील महकती वादी, और इसमें गुनगुनाती बल खाती शफाफ नीले पानी की आबशारें, गहरी झीलें, अनाज के खोशों की सब्ज चादर से ढके मैदान, अनवाओ इक़साम के फलों से लदे बागात, घने जंगलात के दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, शाखों पर शहकते फिरते अपने रब की तस्बीह पढ़ते रंग बरंग परिंद, और आसमान पर तैरते सफ़ेद भंवरे, बादलों की ओर से झांकती खूबसूरत सुनहरी किरणें उन मकीनों की मुंतज़िर हैं जो इस सादते उज़्मा से महरूम अपने आशियाना इस्तराहत में गहरी नींद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। खिलाफ़े तवक्को आज जंगली मुर्गे ज़ीरी की खुशकुन बांग में खौफ व उदासी की झलक होती है। अभी मशरिक़ से उभरते सूरज की चमकदार किरणें शहर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में न ले सकीं कि अचानक खूबसूरत माहौल में वहशतनाक खामोशी छा गई। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया, दरख्तों की सरसराहट
आबशारों और झरनों की गुनगुनाती आवाजें रुक गई। बाद सबा रूठ कर वापिस हो गई। हैबतनाक खामोशी में कुत्तों के रोने की आवाजें और परिंदों का खामोश हो जाना किसी आने वाली आफत का पेश खैमा लग रहा है। वादी पर घटा घोप अंधेरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। शहर के बासी अभी पूरी तौर पर बेदार ना हो पाए थे कि अचानक एक खौफनाक झटके ने लम्हों में सब कुछ खत्म कर डाला। अल्लाह के हुक्म से रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर की नोक से पूरे शहर को उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और फिर उलटकर वापस जमीन पर पटक दिया। इस तरह दुनिया की हसीनो जमील वादी जमीन में 420 मीटर अंदर धंसकर पानी की तह में गर्क हो गई। ये खूबसूरत शहरों की एक बस्ती थी जिसका कोई एक फर्द भी जिंदा न बचा, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम शहर के खंडरात को मुस्तकबिल के लिए इबरत का सामान बनाकर महफूज कर लिया। और हम समझते हैं कि इसी बस्ती में, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, एक खुली निशानी छोड़ दी। नाजरीन, अगर बात की जाए शहर सुद्दूम की, ये कहाँ वाक़या था। सुद्दूम शहर जो बहरे लूत या बहरे मुर्दार कहलाता है, सतह समंदर है। ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फुट नीचे एक गहरी झील की शक्ल में है, जिसकी लंबाई 67 किलोमीटर और चौड़ाई 18 किलोमीटर है। इसके एक खास हिस्से में पानी हद से ज्यादा नमकीन है, जिसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। और यही शहर सुद्दूम था। ये इलाका 5 अच्छे और बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सुद्दूम, अमूरा, अदमा, सबोबीम और बालिग या सौगर थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का क़याम इसी सरजमीन पर था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारख आज़र के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नीज आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सुद्दूम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फायज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सुद्दूम नामी शहर में आबाद हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम के पहले मुस्लिम और साबिकून अल अव्वलून में से थे। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतों में हमेशा उनके साथ साथ रहे। तो रायत में है कि मिस्र में क़याम के दौरान इनके और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दीगर साजो सामान के अलावा मवेशियों के बड़े बड़े रेवड़ भी थे। दोनों के चरवाहों और मुहाफ़िज़ों के दरमियान अमूमन कशमकश रहती। चुनांचा बाहमी रजामंदी से दोनों ने यह फैसला किया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मशरकी उर्दन के इलाके सुद्दूम और आमूरा चले जाएं और वहां दीन हनीफ की तबलीग करें, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापिस बैतुल मुक़द्दस चले जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपना साजो सामान और मवेशियों का रेवड़ लेकर सुद्दूम की सरसब्जो शादाब सरजमीन में बस गए तो देखा कि वहां के बाशिंदे और फवाहिश इस कदर मुसीबतों में मुब्तला हैं कि अल्लाह की पनाह, दुनिया की कोई बुराई ऐसी ना थी जो उनमें मौजूद ना हो, मगर बदतरीन अयूब व फाहिश हम जिनसी के अलावा दीगर बदतरीन अयूब व फाहिश के अलावा ये कौम एक नहायत गलीज अमल की मौजद भी थी, जिसे आज की जदीद दुनिया हम जिनसी के नाम से जानती है। यही वो बदबख्त कौम है जिसने ये नापाक फेल ईजाद किया। नाज़रीन, जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर, तकब्बर और आदात बद में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है। फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीका कार पर गौज़ व खोज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका कार बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा, कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत 9 उम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजद यही मलऊन लोग थे
انہوں نے شیطان کی ایما پر ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں سے اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ عبد الوہاب النجار المصری قوم لوط کی بدکاری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لاحاظ کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاحاظ کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا، میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا، اب تو مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ لاحاظ یہ سن کر دنگ رہ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا، اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختیانہ ادا کرنا ہوگا۔ لعاظ یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر حق کا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب میں ایک کتاب میں ان کی بدعمالیوں کا حال پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو ان کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لوٹیروں میں سے ایک آتا، لوٹی ہوئی ایک دو چیزیں دکھلا کر کہتا کہ بھائی میں تو یہ لے کر گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا، اس کو لے کر میں کیا کروں، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا، وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غصے میں آ کر اسے بھی پہلی بات کہہ کر لوٹا دیتا، تو ہی اپنے پاس رکھ۔ اسی طرح اس کا سب مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی، اور لطافت اور نرمی کے ساتھ اور حسن خطابت کے ساتھ شرافت و طہارت کی زندگی کی طرف رغبت دلائی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ سورہ نمل کی آیات 54 اور 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت کرتے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ سورۃ الشعراء کی آیات 160 تا 167 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے لوط علیہ السلام نے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں نے تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم عالم میں صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واعظ و نصیحت کرنا بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے
انہیں شرافت و پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کی طرف رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 82 میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگوں، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سدوم شہر کے دروازے پر ہی ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نو عمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیح کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی فعل شنی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں حاجت نہیں، اور ہماری جو غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا حال دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے، جو آفت اس قوم پر پڑی ہے وہ بھی اس پر پڑے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی۔
اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے جسے لوگ غورزغر کہتے تھے۔ ناظرین، عذاب الہی کی ابتدا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 37 میں ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی ہے، قوم لوط علیہ السلام پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ناپید ہو گئیں، چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کے شہر جس خطۂ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی کا پانی گرا اور نہ ہی کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کی خوفناک بارش برسائی جو گندھک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھنسا دیے گئے اور جو سفر میں تھے اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچا کر ان کو اوندھا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ ناظرین اکرام، العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہر ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شدہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل الحمام کے مقام پر پائے گئے۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے، ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے کیونکہ شہر سدوم میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ شہر سدوم 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائیں اور دوسرا زیریں حصہ۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی اور اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست اور روح رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجود شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دے دیا کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے لائم نہیں۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر خائن و خاسر کے لیے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا وہ توبہ کیے بغیر مرے گا، تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے، عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا
عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت کا پیدا ہونا ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا کرنے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی بقا اور کائنات کی آبادی کے لیے اس میں شہوت کا مادہ رکھا اور پھر شہوت کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے۔ جب انسان نے ان احکامات کو نظر انداز کیا اور مردوں کی طرف میلان کیا تو حد سے بڑھا اور ظلم کیا۔ اس کے علاوہ مردوں کی طرف میلان ایک ایسا عمل ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں سوائے خنزیر اور بندر کے۔ پس جس شخص کی طبیعت اغلام کی طرف مائل ہوتی ہے وہ خنزیر اور بندر جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گندا ہے، کیونکہ وہ بے عقل ہو کر یہ عمل کرتے ہیں اور انسان صاحب عقل ہو کر کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے اس کو ایسا عذاب دیا جو کسی امت کو عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ابن ابی الدنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عرب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور فرمایا اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو سزا دی وہ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، ان کو آگ میں جلا دو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو آگ میں جلا دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسے فعل کرنے والے کو آگ میں جلا دیں یا اس پر دیوار گرا دیں یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا جج تجویز کرے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہیں ہماری پوری حفاظت فرمائیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جنس پرستی تو ہم مسلمانوں میں اتنا عام نہیں ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی عام نہ ہو، لیکن باقی دو مذموم افعال یعنی راستہ روکنا اور محفلوں میں فحش گوئی اتنی عام ہے کہ اب تو سرے سے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کسی بیوروکریٹ نے گزرنا ہو، کوئی سیاسی جلسہ ہو یا احتجاجی تحریک یا کسی کا بائیکاٹ کرنا ہو، ہم یہ دیکھے بغیر کہ اس سے ہمارے مسلمان بھائی کتنی تکلیف کا سامنا کریں گے، صرف اپنے جائز اور ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قوم لوط کے عمل کو اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح محفلوں میں فحش گوئی کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور اب یہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے، حتیٰ کہ اگر دین کا فہم رکھنے والا اس کو برا تصور کرتا بھی ہے تو اس کو روکنے کا کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک پیش ہے، جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا خواہش مند ہے کہ قیامت کے دن وہ قوم لوط کے ساتھ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر عمل سے بچنے اور گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پچھلی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے
वो सब उनकी नाफरमानी की वजह से आए, चाहे वो नाफरमानी कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की वजह से या इबादत की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशान इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं और इन अज़ाबात का इकरार साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से महफूज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे और इनको पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। आज के इस मुआशरे में हमारी अनगिनत मुआशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्लो गारत का फैलना, झूठ, ग़ीबत, चोरी, मक्कारी और खुदगर्जी का फैलना, ये सब कुरान और इसके अहकामात की दूरी की वजह से हैं। आज हमने कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया है। एक वक्त था जब मुस्लिम कौम मुआशरती और कारोबारी मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल पैरा थी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रही थी, और गैर मुस्लिम अक़वाम इनकी खुशहाल ज़िंदगी पर रश किया करती थी और मुसलमानों के तहजीब व तमद्दन पर फ़ख्र किया करते थे। आज भी अगर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगी को अपने लिए मशअल राह बना लें तो इंशाअल्लाह ये मुस्लिम कौम एक बार फिर खुशहाल ज़िंदगी की राह पर गामज़न हो जाएगी। नाज़रीन कराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।